اوقات انسان اپنے گھر کے اندر مختلف واقعات محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اثرات کی وجہ سے گھر میں مختلف چیزیں انسان کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بس اوقات آوازیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بس اوقات خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، بس اوقات بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چیزیں نیک ہوتی ہیں تو خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، چیزیں بدکار قسم کی ہوتی ہیں تو اس کے ذریعے سے بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بس اوقات چلتے چلتے گھر میں سایہ سا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، بس اوقات بچوں کو دیواروں پر کوئی چیز محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بچے کہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ کیا نظر آ رہا ہے، وہ چیز مجھے ڈرا رہی ہے۔ یعنی مختلف چیزیں انسان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بس وقت پانی کے چھینٹے آنا شروع ہو جاتے ہیں، خون کے چھینٹے شروع ہو جاتے ہیں، دروازے کھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، بس اوقات ایسے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ گھر میں جنات اور سیب کے اثرات کے علامات ہوتی ہیں۔ اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، جب اثرات ہوتے ہیں تو انسان کی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر کل شروع ہو جائے گی، کسی کے اندر بھی برداشت نہیں ہوگی، برداشت سے کام نہیں لیا جائے گا، صبر و تحمل ختم ہو جائے گا، چھوٹی سی بات ہوگی سارے بھڑک اٹھیں گے، ہر ایک کی جذباتی و جلالی وہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس کام کو ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے اسی میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، اسی میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، کاروبار میں کوئی شادیاں ہو رہی ہیں بچوں کی، وہاں پر رکاوٹ آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی زندگی کے جو مراحل ہوتے ہیں ان میں رکاوٹیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گھر میں بیماری شروع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی بیمار ہے۔ تو بس اوقات جب اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر بس اوقات کم ہوتے ہیں تو ایک ایک چیز کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ اثرات کے ہونے کا نہیں، مسئلہ تو ان کے دفاع کا ہے کہ ہم ان سے کیسے دفاع کریں۔ تو اس کے لیے آپ کے سامنے عمل بیان کرنا ہے کہ جس سے ہم اس سے دفاع کر سکتے ہیں۔ سہیل بن صالح فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بنو حارثہ کی طرف بھیجا، وَمَعِيَ غلام لنا صاحب لنا، میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے، ہم دونوں مل کر بنو حارثہ کی طرف چلے گئے۔ کہتے ہیں فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِّنْ حَيْثٍ بِاسْمِهِ، ہوا یہ کہ جب ہم جا رہے تھے راستے میں ایک آواز کے اوپر سے نا میرے وہ دوست کو اس کا نام لے کر کسی نے آواز دی۔ مثال طور پر اس کا نام خالد تھا تو خالد کہہ کر آواز دی، حالانکہ وہاں پر کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس کو اس نام سے۔ بڑا پریشان کہ یہ کیا ہوا ہے، فلم یا راشیاں دیکھا تو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس نے آ کر اپنے والد سے ذکر کیا۔ سہیل بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے آ کر اپنے والد سے ذکر کیا کہ اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ پیش ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ آئندہ آپ کو اس طرح بھیجنا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جب ایسی آواز سنی تھی تو آپ کو اذا سمعت صوتا، جب آپ نے ایسی آواز سنی تھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نماز والی اذان دیتے، اس وجہ سے کہ سمیت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یحدث عن رسول اللہ، میں نے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الشیطان اذا نودی بالصلاۃ ولا وله حساس، شیطان جب اذان دی جاتی ہے تو بھاگتا ہے یہاں تک کہ اس کی ہوا تک خارج ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالدلجہ فإن الارض تطوى باللیل، سفر کرنا ہو تو رات کے وقت سفر کیا کرو، اس وجہ سے کہ رات کے وقت زمین کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا اذا تخولت لکم الغیلان، تمہارے اوپر کہیں بھی کوئی شیطان حاوی ہو جائے، جن حاوی ہو جائے، بھوت حاوی ہو جائے، تو پھر اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، فنادوا بالاذان، تو وہاں پر تم نماز والی اذان دو۔ تیسری روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تغولت لاحدکم الغیلان فلیؤذن فإن ذلک لا یسرہ، تم میں سے کسی کے اوپر بھی شیطان جنات بھوت حاوی ہو جائیں تو اذان دی جائے، اس سے کیا ہوگا، فإنہ ذلک لا یسرہ، پس بے شک اس اذان کے ذریعے سے تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں اس سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان احادیث کی روشنی میں ینبغی للانسان اذا عرض الشیطان فلیؤذن، فرمایا کہ ان احادیث اور آثار اور روایات کی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ جب بھی شیطان وغیرہ جنات حاضر ہو جائیں، آ جائیں، تو اس صورت میں وہاں پر اس کو چاہیے کہ اذان دینی چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ یہ فرماتے ہیں
کہ اذا تغولت لنا الغول، جب ہمیں ہمارے علاقے میں یا ہمیں کوئی بھوت وغیرہ جن وغیرہ آ جاتا تھا تو فرماتے ہیں کہ ننادی بالصلاۃ، تو ہم وہاں پر نماز والی اذان دیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے بھی یہی عمل ہے کہ اگر گھر میں جنات ہیں اثرات ہیں تو کوشش کریں رات کو دن کو کسی وقت بھی 7 دفعہ اذان دے دیں. اللہ جل جلالہ اس مسنون عمل کے ذریعے سے شیطانوں کو بھگائے گا اور گھر خالی ہو جائے گا اور پرسکون زندگی گزرنے لگ جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو مسنون اعمال کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرنے والے بنائے.